YouTube کے تمام دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ پیارے دوستو، حاضر ہیں نئے پروگرام کے ساتھ، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے انگوٹھا، جس کو تھم کہا جاتا ہے۔ آپ نے بے شمار لوگ زندگی میں ایسے دیکھے ہوں گے، اور آپ کے اپنے ساتھ بھی ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو۔ کچھ لوگوں کے جو یہ انگوٹھے ہوتے ہیں یہ بیک کی طرف بہت زیادہ خم کھاتے ہیں، یعنی بیک کی طرف بہت زیادہ مڑتے ہیں نا۔ آپ ان کو یوں کر کے دیکھیں گے تو یہ دونوں پیچھے کی طرف جاتے ہیں، پیچھے کی طرف جانے والے جو انگوٹھے ہوتے ہیں، ایسے لوگ یہ سمجھیں کہ بہت ہی اچھے مزاج کے لوگ ہوتے ہیں، اور یہ نرم مزاج بھی ہوتے ہیں، خوش اخلاق بھی ہوتے ہیں، اور مزاج بھی ان کا بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے، اور کھلے دل کے بھی ہوتے ہیں۔ اس کو کچھ ہمارے پامسٹ حضرات کہتے ہیں کہ فضول خرچ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ یہ ایک تو حساس ہوتے ہیں اور ایک کھلے دل کے مالک ہوتے ہیں۔ ان میں یہ نہیں ہوتا کہ اگر مثال کے طور پر یہ کھانا اگر لینے جائیں گے تو یہ سمجھیں کہ 2 بندے بیٹھے ہوں گے تو 3 کا کھانا لے کے آئیں گے۔ ان کی عادتوں میں سے ایک عادت ہے، اور کیونکہ اسی وجہ سے ان کو لوگ کہتے ہیں فضول خرچ، حالانکہ فضول خرچ نہیں ہوتے۔ اگر انگوٹھے بالکل سیدھے ہیں، یعنی ایسے خم نہیں کھا رہے، بالکل سیدھے ہیں، اسٹریٹ ہیں، جیسے آپ میں یہ بتا دوں بال پین ہے، یہ بالکل اس طرح سے اگر بالکل سیدھے ہیں انگوٹھے، تو ایسے لوگ ضدی بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ضدی بھی ہوتے ہیں، لڑاکا بھی ہوتے ہیں، اور ایسے لوگ کسی کی بات کو برداشت بھی نہیں کرتے۔ یہ کسی بھی معاملے، کسی بھی چیز میں ڈٹ جاتے ہیں، اڑ جاتے ہیں، پھر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جب تک ان کا موقف پورا نہ ہو یہ اس میں لچک نہیں دکھاتے، اور ان میں لچک نہیں ہوتی۔ خدا نہ خواستہ اگر یہ ضد پر آ گئے نا تو جو اپنا زور آپ نے لگانا لگا لو، یہ بیگ ہونے والوں میں سے نہیں ہے۔ یہی لوگ ہوتے ہیں جو اپنی محنت اور اپنی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ لڑاکا بھی ہوتے ہیں، جذباتی بھی ہوتے ہیں۔ یہ سب چیزیں ان میں ہوتی ہیں۔ آپ اپنے ہاتھ میں دیکھیں کہ آپ کے ہاتھ میں یہ انگوٹھا پیچھے کی طرف جاتا ہے یا بالکل سیدھا کھڑا ہے، اس میں لچک نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر ہم اگلے پروگرام جو کریں گے تو اس میں انگوٹھا جو اس طرف جھکتا ہے یا اس طرف جاتا ہے، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے، اس پر بھی ہم ضرور بات کریں گے۔ اور پیارے دوستو، اس کے ساتھ ہی شروع کرتے ہیں سوال و جواب کا سلسلہ۔ احمد نے سوال کیا ملتان سے کہ یہ بتائیں کہ اولاد کب ہوگی؟ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کے ہاتھ میں اولاد کی علامتیں موجود ہیں، اور ہو سکتا ہے اسی سال کے آخر میں آپ کو خوشخبری ملے۔ محمد قادر نے سوال کیا مانسیرہ سے کہ یہ بتائیں کہ میرے پاس دولت آئے گی یا نہیں؟ پیارے دوست، دولت تو ضرور آئے گی، مگر اس میں ٹائم لگے گا، اور بہت محنت اور بہت کوشش کرنی پڑے گی، اور آپ 2025 میں کامیاب ہوں گے اپنے مقصد میں۔ ہارون نے سوال کیا فیصل آباد سے کہ میرا بچہ اس میں سمجھیں کہ ایک پرابلم ہے، جس سے ہمیں ڈاؤٹ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کل کو بچہ گمراہ ہو جائے، کچھ ایسا ہو جائے، تو یہ بتائیں اس کا کیا ہوگا؟ اب صاف لفظوں میں وہ چیز آپ کو بتا نہیں سکتی۔ دیکھیں، ایسا ہے کہ 11 سال تک علاج ہو سکتا ہے۔ آپ کسی اچھے ڈاکٹر سے مشورہ کریں، انشاءاللہ آپ کا لڑکا بالکل بہتر ہو جائے گا، اور انشاءاللہ العزیز اچھا ہو جائے گا۔ آفتاب احمد نے سوال کیا باول نگر سے کہ میں بزنس کرنا چاہتا ہوں، کیا میں اس میں کامیاب ہو پاؤں گا یا نہیں؟ بالکل، آپ بسم اللہ کر کے کام کا آغاز کریں۔ موجودہ سال اور آنے والے سال آپ کے لیے اچھے ہیں، اور اس میں جو آپ کرنا چاہتے ہیں وہ کر گزریں تو بہتر ہوگا۔ اقرا نے سوال کیا گجرات سے کہ میرے 3 بچے ہیں، یہ بتائیں کہ آگے میرا شوہر میرے ساتھ سیٹ رہے گا یا کوئی مسئلہ بنے گا؟ کوئی ایسی چیز ہو تو بتا دیں۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کوشش کریں کہ جتنا زیادہ ہو سکتا ہے درود ابراہیمی اس کو کثرت سے پڑھتی رہا کریں، اللہ رحم کرے گا، اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا اور معاملات بھی بہتر ہو جائیں گے۔ عنایہ خان نے سوال کیا ملتان سے کہ یہ بتائیں کہ میرے پاس دولت اور شہرت کب تک آئے گی؟ آپ کے ہاتھ کی تمام لکیریں اللہ کے فضل سے بہت اچھی اور بہت بہتر ہیں۔ انشاءاللہ آنے والے جو نیا سال ہوگا 2024، یہ آپ کے لیے بہت زیادہ اچھا اور بہت زیادہ بہتر ہوگا انشاءاللہ۔ مریم نے سوال کیا فیصل آباد سے کہ یہ بتائیں کہ شادی 1 ہوگی یا 2؟ آپ کے ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے ایک شادی کی علامت ہے، اور دوسری شادی چل رہا ہے سلسلہ، وہ لو یا کوئی ایسا سلسلہ ہے، اور یہ شادی آپ کی 2024 میں انشاءاللہ العزیز ہو جائے گی۔ انم قریشی نے سوال کیا کراچی سے کہ میں نے کسی کو ہاتھ دکھایا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ تمہارا ایک شوہر وہ انتقال کر جائے گا، دوسری شادی ہوگی، تو کیا یہ سب کچھ سچ ہے؟ دیکھیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ آپ کے ہاتھ میں جو شادی کی لکیر ہے، واضح، کلیئر اور مضبوط لکیر ایک ہے، اس کے ساتھ ایک اور لکیر بھی موجود ہے، لیکن وہ اتنی پاورفل نہیں ہے، اور آنے والا سال آپ کے لیے خوشخبری کا سال ہوگا، اس میں انشاءاللہ آپ کی دلی مراد پوری ہوگی۔ جمیل احمد نے سوال کیا لاہور سے کہ کیا میری لو میرج ہوگی؟ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کی شادی ارینج میرج ہوگی، اور ارینج میرج شادی آپ کی کامیاب ہوگی انشاءاللہ۔
1139 لاہور نے سوال کیا کہ یہ بتائیں کہ میرے نصیب میں کوئی اولاد نرینہ ہے یا نہیں۔ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے بالکل اولاد نرینہ ہے، آپ کی 2 اولادیں مزید جنی ہوں گی، وہ اولاد نرینہ ہوں گی انشاءاللہ۔ شعیب نے سوال کیا لاہور سے کہ میرے مالی حالات بہت خراب ہیں اور اس وقت جنی سمجھیں کہ بہت ہی برے حالات ہیں، یہ بتائیں کہ میرے حالات اچھے ہوں گے یا نہیں۔ پیارے دوست، آپ آج سے ہی سورہ کوثر پڑھنی شروع کر دو 313 مرتبہ انشاءاللہ العزیز 3 سے 6 ماہ میں اپنے حالات دیکھیں کہ اس کو چھوڑیے گا مت۔ عادل نے سوال کیا انڈیا سے کہ میں جس لڑکی کو پسند کرتا ہوں کیا میری اس سے شادی ہو سکتی ہے یا نہیں۔ آپ کے ہاتھ میں شادی کی 3 لکیریں ہیں، 3 مختلف جگہوں میں شادی ہوگی، اس میں ارینج میرج بھی ہوگی اور لو میرج بھی ہوگی۔ جنت نے سوال کیا کوہاٹ سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی کب ہوگی۔ آپ کی شادی 2025 میں ہوگی اور شادی اللہ کے فضل سے کامیاب ہوگی۔ سکندر نے سوال کیا سیالکوٹ سے کہ یہ بتائیں کہ میرے ہاتھ میں کوئی کامیابی کی لکیر ہے یا نہیں۔ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے پیارے دوست آپ کے ہاتھ میں کامیابی کی لکیر بھی ہے اور آنے والا سال بھی آپ کے لیے خیر و برکت کا سال ہوگا۔ عرفان حنیف نے سوال کیا ہے رحیم یار خان سے کہ یہ بتائیں کہ میرے حالات بہتر کب ہوں گے۔ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کے حالات اللہ کے فضل سے 2023 سے ہی بہتر ہونا شروع ہوئے، آگے جتنے ماہ آئیں گے اللہ کے فضل سے بہتر ہوتے چلے جائیں گے۔ کوشش کیا کریں کہ روٹی کا صدقہ ضرور دے دیا کریں۔ صاحب نصیب نے سوال کیا سرگودا سے کہ میرے مالی حالات بہت زیادہ خراب ہیں، یہ بتائیں کہ کب بہتر ہوں گے اور میری قسمت کی لکیر کیسی ہے۔ اللہ کے فضل سے آپ کی قسمت کی لکیر اچھی ہے اور آنے والے وقت میں آپ کو کامیابی ملنے کے چانس ہیں۔ عروسہ نے سوال کیا کوئٹہ سے کہ یہ بتائیں کہ شادی لو میرج ہوگی یا ارینج میرج ہوگی، کیونکہ میں کسی کو پسند کرتی ہوں اور اسی کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہوں، ہونے کے چانس ہیں یا نہیں۔ آپ کی شادی ہونے کے چانس بہت زیادہ ہیں اور اللہ کے فضل سے آنے والے سال میں آپ کو خوشخبری مل سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیں، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔